مذہب اسلام ایک بہت خوبصورت دین اور مذہب ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل، کامل اور مکمل دین نہ دنیا میں پہلے تھا، نہ آئندہ ہوگا، نہ فی الحال کوئی مذہب اس کی برابری کا نہیں ہے۔ اس کے اندر اتنی خوبصورتی اور کشش ہے کہ لوگ اس کو ہر زمانے میں قبول کرتے آ رہے ہیں۔ اسی لیے تو الحمدللہ آج دنیا میں مسلمان پھیلتے جا رہے ہیں اور ترقی کرتے جا رہے ہیں اور ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی لیے کہ یہ دین انتہائی خوبصورت ہے، کامل مکمل ہے۔ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق قرآن کریم میں تعلیم دی گئی ہے، شریعت میں تعلیم دی گئی ہے، حتیٰ کہ پیشاب اور پاخانے کرنے کا طریقہ بھی بتلایا گیا۔ سونا کس طرح ہے، اٹھنا کس طرح ہے، کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، کھانے سے فارغ ہونے کا سلیقہ کیا ہے، دوسروں سے ملاقات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے۔ قرآن کی تعلیم اور شریعت کی تعلیم میں تمام احکام موجود ہے، اسی لیے یہ دین خوبصورت بھی ہے اور مکمل بھی ہے۔ دین کا ایک بہت بڑا شعبہ تبلیغ کا ہے اور دعوت کا ہے، یعنی لوگوں کو دین کی طرف بلانا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، اس کی خوبصورتی لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم بتلانا، اللہ کے احکامات بیان کرنا، یہ شعبہ دین کا، تبلیغ اور دعوت کا شعبہ کہلاتا ہے۔ اور اس کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، عالم ہو، جاہل ہو، ہر شخص کے ذمہ ہے دین کو پہنچانا۔ لیکن میں آج اس سلسلے میں یہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین سارا کا سارا سمٹ کر صرف تبلیغ میں آ گیا ہے۔ جو آدمی چلے میں جا رہا ہے، جو آدمی وقت لگا رہا ہے، جو آدمی 3 دن لگا رہا ہے، صرف یہی دین کا کام کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی آپ کو نکالنی ہی ہے، ورنہ آپ کا دین کا اور ایمان کا نقصان ہے، آپ کامل مسلمان نہیں ہو سکتے۔ دین کے بہت سارے شعبے ہیں، تو صرف دین اور اسلام اور مذہبیت یہی نہیں ہے کہ آپ صرف تبلیغ میں لگے۔ اس شخص کو طعنہ دیا جاتا ہے جو جماعت میں وقت نہیں لگاتا، کہا جاتا ہے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ جو آدمی وقت نہیں لگاتا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس نے دین کو پہچانا ہی نہیں ہے، اس کے اندر امت کا درد ہی نہیں ہے، اس کو دین سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے جو پھیلتی جا رہی ہے، اس کو سمجھنا ہوگا، سمجھنا ضروری ہے، اس میں ہمارے ایمان کی، دنیا کی اور آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں۔ دیکھو، اللہ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ احکام ہیں جن کا حکم کیا اور ان کا کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ یہ عبادت کرنی ہے، یہ کام کرنا ہے اور اس کام کو کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ دوسری قسم کے احکام وہ ہیں کہ جن کو کرنے کا اللہ نے حکم تو دیا ہے، لیکن ان کو کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان کی شکل کون سی ہے، طریقہ کون سا ہے، یہ بیان نہیں کیا ہے۔ سمجھ گئے؟ جن کو 2 قسم کے ہو گئے اللہ کے احکام، جن کے کرنے کا حکم دیا اور ان کو کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ جیسے نماز، اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، لیکن ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ اور اس کی شکل کیا ہوگی یہ بھی بتلا دی۔ فجر میں 2 رکعت ہے، ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اتحیات میں بیٹھیں گے، وغیرہ وغیرہ جو جانتے ہیں۔ ظہر کی نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ اسی طرح روزہ ہے، اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، کس طرح رکھنا ہے، کب رکھنا ہے، کتنی دیر تک رکھنا ہے، یہ بھی بتلا دیا ہے۔ اللہ نے حج کرنے کا حکم دیا تو اور حج کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ تو ایک قسم تو احکام کی وہ ہے کہ جس کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور ساتھ ساتھ ان کے کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا، شکل بھی بتلا دی۔ دوسری قسم کے احکام وہ ہے کہ جن کو کرنے کا حکم تو دیا ہے لیکن ان کی کوئی شکل نہیں بتلائی ہے، جیسے دعوت اور تبلیغ۔ اللہ نے یہ تو کہا کہ دین کی دعوت دو، دین کی تبلیغ کرو، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ،
لیکن اس کی شکل کیا ہوگی، اس کا کیا طریقہ ہوگا، وہ اللہ نے بیان نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ صبح کے وقت میں کرو، یہ نہیں کہا کہ شام کے وقت میں کرو، اتنا کرو، اتنی منٹ کرو، اتنی منٹ نہ، تو اللہ نے کوئی شکل اور طریقہ نہیں بتلایا ہے۔ کیوں نہیں بتلایا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ تبلیغ ہونی چاہیے، چاہے اس کی کوئی بھی شکل ہو، کسی بھی شکل سے ہو، بس دین کی دعوت ہو۔ البتہ یہ تو بتلایا کہ لب و لہجہ اچھا ہو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، لب و لہجہ اچھا ہونا چاہیے، لیکن کیا ٹائم، اس کی کیا شکل ہونی چاہیے، یہ نہیں بتلایا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ اس کی کوئی شکل متعین نہ کی جائے، کیونکہ اگر اس کی شکل متعین کر دی جائے گی تو یہ کام محدود ہو جائے گا، اور اگر اس کی شکل اور طریقہ متعین نہ کیا جائے تو یہ کام زیادہ سے زیادہ کیا جائے گا۔ یہ اللہ نے اسی لیے تو رکھا ہے اس کو، ورنہ اللہ اگر چاہتے تو تبلیغ کا طریقہ بھی نماز کی طرح متعین کر دیتے، روزے کی طرح متعین کر دیتے، حج کی طرح اس کا بھی طریقہ بتلا دیتے، لیکن نہیں بتلایا کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی رکھنا چاہتے تھے کہ ہر جگہ پر، ہر شکل میں، ہر آدمی ہر موقع پر تبلیغ کرتا رہے۔ لہذا اگر ایک آدمی گھر میں بیٹھ کر لوگوں کو بات بتلا رہا ہے، یہ بھی تبلیغ ہے۔ کوئی آدمی، کوئی امام ممبر پر بیٹھ کر مسجد میں جمعے کے دن بیان کر رہا ہے، یہ بھی تبلیغ ہے، کیونکہ یہ بھی دین کی دعوت دے رہا ہے۔ امام یا کوئی بھی شخص مسجد میں یا گھر میں تعلیم دے رہا ہے، کسی کتاب کی تعلیم دے رہا ہے، لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے، تو یہ بھی دین کی دعوت ہے۔ دوستوں میں بیٹھ کر اگر دین کی بات کر رہا ہے تو یہ بھی دین کی دعوت اور تبلیغ ہے، اور یہ اللہ کے کام اور اللہ کے حکم جو تبلیغ کے تعلق سے ہے اس کو پورا کر رہا ہے۔ اب اس کو جو آدمی منبر پر بیٹھ کر بیان کر رہا ہے یا مدرسے میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھا رہا ہے، اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے تبلیغ کا کام نہیں کیا، وہ بھی تبلیغ کا کام کر رہا ہے، اس نے دین کی ذمہ داری کو نبھایا ہے، اس کو یہ طعنہ نہیں دیا جا سکتا، بلکہ وہ اوروں کے مقابلے میں زیادہ اچھا کر رہا ہے۔ تو صرف یہ کہہ دینا کہ جو آدمی 40 دن لگا رہا ہے، جو آدمی 3 دن لگا رہا ہے، وہی تبلیغ کا کام کر رہا ہے، وہی دین کا کام کر رہا ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن کو سمجھو، حدیث کو سمجھو، حق اور باطل کا معیار، غلط اور صحیح کا فیصلہ کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ 2 ہیں، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ جو آدمی چلہ لگائے گا یا آج کا جو مروجہ تبلیغ کا طریقہ ہے اس میں جائے گا تبھی وہ دین کا کام کرنے والا کہلائے گا، نہیں، اللہ نے نہ اللہ کے نبی نے کہیں نہیں فرمایا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعوت چلے میں جانا، تبلیغ میں جانا غلط ہے، صحیح نہیں ہے، نہیں، بہت اچھی بات ہے، جانا چاہیے، بالکل صحیح ہے، بہت اچھی بات ہے، اور بہت سارے نتائج، بہت سارے فوائد دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ دنیا کی آج کے زمانے میں کوئی جماعت اور تنظیم ایسی نہیں ہے جن کا تعلق دین سے ہے جو ہماری الحمدللہ یہ دعوت و تبلیغ والی جماعت اور تنظیم کر رہی ہے۔ دنیا کے کونے کونے تک اللہ کا پیغام انہوں نے پہنچایا ہے۔ لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کو صرف یہیں تک محدود نہ سمجھے اور دوسروں کو اس سلسلے میں مطعون نہ کرے اور معیوب نہ کرے، ان کو برا بھلا نہ کہے۔ یہ تو ایسا ہو گیا کہ ایک آدمی کو چاول پسند ہے، ایک آدمی کو روٹی پسند ہے، تو اس سلسلے میں کسی کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ جیسے میں ایک واقعہ ہے کہ چند نابینا جا رہے تھے، ان کو ہاتھی ملا، تو اب انہوں نے ہاتھی کو ہاتھ لگایا تو کسی کا ہاتھ کان پر لگا، کسی کا ہاتھ جو ہے ہاتھی کے پاؤں پر لگا، کسی کے اس کے پیٹ پر اس ہاتھ لگ گیا۔ اس کے بعد جب وہ اپنے گاؤں میں پہنچے، اپنے گھر پہنچے، تو لوگوں نے ان سے ہاتھی کے بارے میں پوچھا کہ بتلاؤ بھائی ہاتھی کیسا ہوتا ہے؟ تو جس کا ہاتھ کان پر لگا اس نے کہا کہ ہاتھی تو پتے کی طرح ہوتا ہے، بڑا بڑا سا ہوتا ہے پتے کی طرح۔ جس کا ہاتھ ہاتھی کے پاؤں پر لگا تھا اس نے کہا کہ بھئی ہاتھی تو لمبا لمبا سا ہوتا ہے،
جس کا ہاتھ اس کے پیٹ پر پڑا اس نے کہا کہ ربڑ کی طرح گول گول ہوتا ہے۔ تو جس نے ہاتھی کو جتنا محسوس کیا اس نے اس کی ایسی ہی تعریف کر دی، ایسی ہی کیفیت بیان کر دی۔ اسی طرح آج کے وقت میں ہے، جس نے جس دین کے کام کو اور شعبے کو سمجھا وہ اس میں لگ رہا ہے تو سمجھتا ہے بس دین کا کام یہی ہے۔ مدرسے میں پڑھانے والا سمجھتا ہے بس دین کا کام، سب تو نہیں لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کا کام بس یہ ہے۔ تبلیغ میں جانے والا سوچتا ہے بس دین کا کام میں کر رہا ہوں، دنیا میں کوئی دین کا کام نہیں کر رہا ہے۔ امامت کرنے والے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں دین کا بس بہت بڑا کام میں کر رہا ہوں اور تو سب ایسے ہی گھوم رہے ہیں۔ بیان کرنے والا بھی سوچ رہا ہے کہ میں تو بہت بڑی خدمت انجام دے رہا ہوں، دوسروں کو وہ حقیر سمجھتا ہے، سوچتا ہے میرے مقابلے میں کون سی خدمت کر رہا ہے۔ تو یہ سب غلط ہے۔ یہ بالکل اندھوں کے ہاتھی چھونے والی مثال ہوئی کہ جس طرح انہوں نے ہاتھی کو جیسا محسوس کرا ایسا بیان کرنے لگے۔ تو یہ سب دین کے شعبے ہیں، سب دین کا کام کر رہے ہیں۔ دین کا کام صرف بیان تک محدود نہیں ہے، دین کا کام صرف تبلیغ میں ہی منحصر نہیں ہے، دین کا کام صرف قرآن کی تعلیم میں منحصر نہیں ہے، یہ سارے دین کے کام ہیں، دین کے شعبے ہیں، تبلیغ کے شعبے ہیں۔ کسی کو نیچا نہ سمجھا جائے، کسی کو کم نہ سمجھا جائے، کسی کو معیوب نہ بنایا جائے کہ یہ دین کا کام نہیں کر رہا ہے، یہ بد دین ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ تو یہ سب بے دینی کی باتیں ہیں۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے، قرآن و حدیث کے مزاج کو سمجھے۔